की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, انا سنی مسلم، انا سنی مسلم۔ کیا کر رہے ہیں جی زبیر احمد صاحب، آپ؟ جی میں لکھنؤ اتر پردیش کا رہنے والا ہوں. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں جو ہے کہ یہ کرناٹک میں رہتا ہوں. اچھا، کرناٹک میں. اور آپ کرتے کیا ہیں؟ میں ابھی مدرسے میں مدرس ہوں. اچھا، مدرس ہیں. تو بہرحال ہم لوگ کا موضوع یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختار کل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور آپ کا عقیدہ اس پہ کیا ہے آپ بیان کر دیں. اچھا، وہی پہلے آپ اپنا عقیدہ بیان کیا نا. جی تو آپ نے دعویٰ کیا، تو اس پر میں نے ایک تنقید کی، ایک میں نے سوال کیا. جی سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ نے کب کے بارے میں، تو کب کے بارے میں کیا جواب دیا آپ نے؟ جی میں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. یعنی آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، ایسا ہے؟ میں نے اب تک جواب نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، یعنی بتائیے پھر آپ. ضرور بتائیں گے، ضرور بتائیں گے، لیکن ایک اصول، جی بتا رہے ہیں، صبر کریں. ایک اصول ہوتا ہے کہ ایک سوال پہ ایک جواب، اس کے بعد پھر دوسرا سوال، پھر دوسرا جواب. میں نے اپنا عقیدہ یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار حرم، سیاح لامکہ، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مختار کل ہیں. اب اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہو تو ہم آپ سے بات نہ کریں، اور آپ کا عقیدہ نہ ہو تو ہم آپ سے بات کریں. پہلے اپنا عقیدہ واضح کریے. جی بھائی صاحب، آپ گھبرائیے مت، ہم بھی اپنا عقیدہ واضح کریں گے، لیکن ہم آپ کے جو دعویٰ ہے ان کے اوپر تنقید جو تھوڑا واضح تو اور کر لیں. مبہم ہے، آپ تھوڑا سا اور تھوڑا ایک دو سوال وہ تو کر لیں. آپ نے دلیل بھی سن لیں. ہم اپنا ابھی دعویٰ کر کے ابھی دلیل پیش کریں گے. آپ نے مناظرہ رشیدیہ پڑھی ہے؟ کیا آپ نے مناظرہ رشیدیہ پڑھی ہے؟ میں نے کون سی کتاب نہیں پڑھی ہے تو کیا اب اس میں کیا ارے ہے؟ مناظرہ رشیدیہ پڑھی ہے تو سمجھ میں آئے نا کہ آپ کو مناظرے کا علم ہے، اصول سے آپ واقف ہیں، تو آپ سے آگے بات کری جائے. لیکن اگر آپ اپنی طرف سے اصول بتائیں گے تو آپ کے اصول تو آپ کے گھر والے مانیں گے، میں تو نہیں مانوں گا. ایک منٹ، یہ بتائیے، جو کوئی دعویٰ کرے گا ہاں تو یہ بتائیے، تو تنقید کا حق حاصل ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. لیکن کب ہوتا ہے جب فریق سامنے والے کی بات کو سن کے اپنا دعویٰ پیش کر دے. آپ اپنا دعویٰ پیش کریے. ہمارا تو انکار کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے. نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے آپ کا دعویٰ ہے. ہاں تو اس میں شرمانا کیا تھا، بتا دیتے. اس میں شرمانے کیا بات بھائی، ہمارا جو عقیدہ ہے ہم کھل کے بیان کرتے ہیں. اچھا، کوئی جیسے کہ الحمدللہ دلائل کی دنیا میں بات کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کا عقیدہ یہ ہے، یعنی کہ مسلک دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے. آپ کے کس عالم نے لکھا؟ اب لیجیے، میں آپ کو میری بات میں کیا شبہ ہے؟ میں آپ سے سوال قائم کر رہا ہوں. شبہ کیوں ایسے کیا کہتے ہیں بلا وجہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے علماء دیوبند کا پورا نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے. جی ذرا اپنے کسی معتبر علماء کی آپ کوئی کتاب سے حوالہ پیش کریے کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مختار کل نہیں تھے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آپ نے کہا کہ سارے دیوبند کا عقیدہ یہ ہے، تو آپ کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، تھانوی صاحب ہیں، گنگوہی صاحب، سن لیں پریشان نہ ہو، پھیپڑے نہ پھلائیں. آپ بتا دیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب ہو گئے، یا گنگوہی صاحب ہو گئے، قاسم نانوتوی صاحب ہو گئے، بیٹوی صاحب ہو گئے، کس نے اپنی کون سی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مختار کل نہیں ہے؟ بیان کر دیں. اچھا، آپ کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے پہ کوئی دلیل پیش کیجیے آپ. یہ پھر سوال در سوال آپ کر رہے ہیں نا. ہاں، اس لیے کہ ترتیب سے بات ہوگی. پہلے آپ نے دعویٰ کیا ہے. چلیے، آپ نے جب دعوے پہ پیش کیجیے پہلے. چلیے اب میں بتاتا ہوں آپ کو. بتاؤں؟ بتائیے. 6 ماہ سے کم عمر والی بکری کی قربانی دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جناب زبیر صاحب، 6 ماہ سے کم عمر والی بکری کی قربانی دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ آپ کی کس عالم کی کتاب ہے؟ یہ جی کس عالم کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے آپ کی کس عالم کی کتاب؟ آپ کی کس عالم کی کتاب ہے یہ؟
یہ کتاب ہے. میں تو سوال کر رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ کتاب کا نام لگ رہا ہے کیا؟ میں آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ نے دعویٰ کیا تھا اس دعوے کی میں دلیل پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کس عالم نے لکھا ہے. جی میں دلیل ہی پیش کر رہا ہوں. میں عالم کی کتاب سے نہیں پیش کر رہا ہوں. میں آپ کو سیاہ ستہ سے پیش کروں گا. میرا ایک میں پیشی کرنے آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ کے کرونا ورونا تو نہیں ہو گیا ہے؟ استغفر اللہ. دیکھیے آپ جو اپنے اکابر کو مانتے ہیں. آپ کے اکابر نے یہ عقیدہ بیان کیا اپنی کتابوں میں یا نہیں کیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں 6 ماہ سے کم عمر والی بکری کی قربانی دینا جائز ہے کہ ناجائز؟ آپ یہ بتا دیں. میں آپ کا پابند نہیں کہ آپ مجھ سے جو سوال کریں گے میں ان کا جواب دیتا رہوں گا. اچھا چلیے آپ جواب دینے سے آپ جواب نہیں دے پائیں گے. مجھے پتا ہے آپ کو یہ مسئلہ نہیں پتا ہے. میں اب آپ کو حدیث شریف بتانے لگا ہوں, وہ سنیے گا. وہ حدیث شریف میرا جو سوال ہے, آپ میرے سوال کے جواب نہیں دے رہے ہیں. کون سا سوال ہے آپ کا؟ جو مطالبہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کے کس عالم نے یہ عقیدہ کتابوں میں لکھا ہے؟ کس کتابوں کو مجھے بتائیے. کون سا عقیدہ؟ جو عقیدہ پر جو دعویٰ کر رہے جس عقیدے کا آپ جعل حق میں لکھا ہوا ہے. ہاں صفحہ نمبر بتائیے. صفحہ نمبر ابھی نہیں یاد ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہو گئی بات. ہو گیا. میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. ہاں اب ذرا بتا دیں 6 ماہ سے کم عمر والی بکری کی قربانی دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا سوال آپ کر رہے ہیں مجھ سے؟ آپ کو یہ سوال نہیں لگ رہا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ آپ پہلی پوچھ رہے ہیں, آپ سے کوئی آپ کو چٹکلا سنا رہے ہیں, آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ ایک منٹ مجھے یہ بتائیے کہ دعویٰ آپ نے پیش کیا ہے. ارے بھیا ہم آپ سے دے تو رہے ہیں, لیکن یہ تو پتہ لگ جائے آپ کا نظریہ کیا ہے. 6 ماہ سے کم عمر والی بکری کی قربانی دینا جائز ہے کہ ناجائز؟ ہاں یا نہ میں جائز ناجائز میں جواب دے دیجئے, پھر ہم آگے بتائیں. ہمارا موضوع قربانی نہیں ہے. میں قربانی نہیں ہے میرا موضوع. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اگر مختار کل کے ٹاپک سے میں ہٹا تو اس میں میری ہار ہوگی. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 6 ماہ سے کم عمر والی بکری کی قربانی دینا جائز ہے کہ ناجائز؟ 6 ماہ سے کم کی بکری ناجائز ہو نہیں دے سکتے. ناجائز ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک, آپ اسے جائز قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا. صحیح. اب آپ سنیے, 6 ماہ سے کم عمر والی بکری کی قربانی دینا جائز نہیں, مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کو 6 ماہ سے کم عمر کی بکری کو قربان کرنا جائز ٹھہرایا. صحیح بخاری جلد 2 حدیث نمبر 75. ٹھیک ہو گئی بات. یہ آپ نے دلیل پیش کی. جی یعنی گویا کہ آپ نے دلیل پیش کی اپنے دعوے پر. جی ٹھیک ہے. جو حدیث پیش کی ہے جی سند کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہے کہ دلائل قطعی کی یعنی عقیدے کے لیے کون سی دلیل پیش کی جاتی ہے؟ جی قطعی دلالہ, قطعی ثبوت. ہاں, اور قطعی دلالت قطعی ثبوت. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو ابھی آپ کو دیکھے جائیے ابھی کتنا آگے جائیں گے. ابھی آپ قطعی اور ابھی آپ جو ظنی کریں گے نا, ابھی میں آپ کو کہاں لے کے جاؤں گا, ابھی آپ کو اس کا علم نہیں ہے. تو یہ وہ حدیث شریف میں نے بیان کری جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار عطا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہیں تو 6 ماہ سے کم عمر کی قربانی والی 6 ماہ سے کم عمر کی بکری کی قربانی بھی جائز فرما دے اپنے صحابی کے لیے. سبحان اللہ. مکہ شریف میں پیڑ پودے کاٹنا حرام ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو التجا پر انہیں اس کی اجازت دی. صحیح بخاری جلد 2 حدیث نمبر 432. ہو گئی بات. ابھی تو شروع ہوئی ہے. تو دلیل آپ ایسے پیش کرتے جائیں گے, دلیل کے میں کچھ چھان بین بھی کروں گا. اچھا آپ چھان بین کریں گے. چلیے اسماء و رجال کے ماہر ہیں آپ. تو آپ جو ہے کہ ایسا ہی کیا اسماء و رجال کے ماہر ہیں آپ. اسماء و رجال کے ماہر ہیں آپ. آپ جو دلیل پیش میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اسماء و رجال کے ماہر ہیں آپ. ارے سنیے بھائی, میں کس کا ماہر ہوں کس کا ماہر نہیں ہوں. ارے بھائی اگر آپ تحقیق کریں گے, اس کی صنعت کے اوپر جرح کریں گے, تو اسماء و رجال کا علم تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا. سنیے آپ جو دلیل پیش کریں گے اس دلیل پر مجھے سوال کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ سوال نہیں سوال ہوتا ہے. ہاں میں اس سوال ہی کہہ رہا تھا. آپ اس کو سننے میں نہیں, سننے میں نہیں, آپ کے بولنے میں غلطی ہوئی ہے. حق بات کو جو ہے وہ اقرار کیا کریے اور عزازیل کی طرح اپنے رشتہ داروں کی طرح اڑا نہ کریے. سنیے نا, آپ جو سوال کریں گے اس پر مجھے سوال آپ جو دلیل جو دیں گے جی اس پر مجھے سوال کرنے کا حق ہوگا. جی ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے ایک جو دلیل جو پیش کی ہے پہلی دلیل, اس پر میں سوال کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے نا.
جی یہ سند کے اعتبار سے جی جیسے میں نے کہا تھا کہ قطعی دلالت اور قطعی ثبوت جی جی عقیدے کے اندر چلتی ہے، جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قطعی دلالت اور قطعی ثبوت میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ کیا؟ قطعی دلالت اور قطعی ثبوت کتنی چیزیں ہیں؟ قرآن حدیث، بس قرآن حدیث ہے؟ اجماع ہے۔ اچھا، قرآن حدیث اجماع، تو حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، جی جی پوری حدیث کی جتنی قسمیں ہیں سب قسمیں مانتے ہیں یا کوئی خاص قسم ہے؟ چلیے حدیث کی یہ میں نے آپ سے جو بولا ہے ابھی حدیث شریف میں نے آپ کو 2 بتائی ہیں، اس حدیث کے آگے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی ہو گئی بات آپ کی؟ جی جی تو میں آپ سے میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ جی میں نے یہ سوال کیا کہ جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالت جو حدیث ہے، اپنے حدیث کو بھی قطعی ثبوت قطعی دلالت کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث کی کس قسموں کو، حدیث کی جو سند کے اعتبار سے میں آپ کو بتا دوں، آپ کو معلوم ہی ہوگا، حدیث کی سند کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: خبر متواتر، خبر جی مشہور، خبر واحد۔ جی جی ٹھیک ہے نا؟ یہ تینوں قسمیں قطعی ثبوت میں آتا ہے یا کوئی ایک قسم قطعی ثبوت میں آتا ہے؟ پتہ نہیں، اب پتہ نہیں تو پھر اب آپ بتا دیں نا۔ اب بتائیے بھائی، آپ عقیدے کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ جی جی آپ بتائیں نا، آپ بتائیں نا، آپ بتائیں نا۔ اب میں کیوں بتاؤں؟ آپ کو جب معلوم نہیں تھا میں کیا بات کروں آپ سے؟ نہیں ارے بھائی، اس طرح تو میں بھی کہہ سکتا تھا۔ میں نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ کے کس عالم نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں، آپ نہیں بتا پائے، تو پھر بھی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں تو ہزار درجن حوالے پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہ آپ کا سوال بے محل تھا۔ اچھا چلیے میں دیکھ لیتا ہوں، آپ کی میں علم دیکھتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ صحیح لغیری حدیث شریف کسے کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، مجھے صحیح لغیری، حسن لغیری ہی۔ ہاں ان کی ذرا تعریف بیان کریے، تعریف بیان کریے، بات نہ گھمائیے گا، تعریف بیان کریے گا۔ زبیر صاحب، پورے حدیث کی جتنی قسمیں ہیں۔ زبیر صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ صحیح لغیری کی تعریف بیان کریے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے، میں کیوں تعریف بیان کروں؟ نہیں مجھے جاننا ہے، مجھے نہیں پتا، آپ بتا دیں۔ مجھے نہیں پتا، آپ سے سیکھ لوں گا، سکھا دیں۔ یہاں پر حدیث سنیں، آپ بھائی اپنے علماء کے پاس جا کر کے اپنی کتابوں آپ کہہ دیجیے آپ کو نہیں معلوم، آپ کہہ دیجیے نہیں معلوم، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ دیجیے نہیں معلوم، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے اس طریقے سے میں بھی آپ سے کچھ سوال کروں، کہیں کا بھی اٹھا کر صحیح لغیری کیا ہو؟ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ میری بات سنیں، آپ نے پوچھا دلیل کیا ہے، میں نے آپ کو صحیح بخاری سیاہ ستہ کی اس حدیث کی کتاب سے بتایا جو قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے، اور اس کی کیا بات ہے؟ بخاری شریف کے اندر سب حدیث جو ہے کہ یہ کوئی یہ کیا کہتے ہیں، کوئی کیا بولتے ہیں اس کو یار، ضعیف، کوئی کمزور نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث ضعیف کہیے کہ آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ ضعیف کہتے ہیں، آپ آئے ہیں بحث کرنے۔ بالکل ضعیف، اس کے اندر ضعیف حدیث موجود ہے، کس نے کہا نہیں ہے؟ لیکن میں جو آپ کو حدیث شریف بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں امام بخاری کی تصدیق ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ اگر آپ کے مطابق وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو مجھے آپ اس کے راویوں کی سند بیان کریے اور بتائیے کون سا راوی مجہول تھا، کون سا قذاب تھا، کون سا ضعیف تھا، بتائیے۔ سنیے ایک منٹ، دیکھیے جی بتائیے۔ میں دیکھیے عقیدے کے تعلق سے حدیث شریف جو میں نے بیان کری بخاری شریف کی، اس کی سند پہ ہم سے بات کریے۔ چلیے آپ پہلے بات تو سنیے۔ نہیں آپ جو ہیں وہ باسکٹ بال کی طرح نہ بنیے کہ ادھر سے ادھر آپ جا رہے ہیں۔ آپ سند پہ بات کر رہے تھے، میں سند پہ بات کرنے کو آپ سے راضی ہوں۔ اب آپ مجھے اس کی سند بتائیے اور ہمیں اس کی سند کے اوپر آپ سے راویوں کی صحت پہ جرح کرنی ہے۔ چلیے جرح و تعدیل کر لیتے ہیں۔ چلیے سنیے ایک منٹ، چلیے اس حدیث کو بخاری شریف کی جو میں نے 2 روایت پیش کری ہیں، بتائیے کہ کون سی اس میں سے ضعیف تھی اور کون سے راوی تھے اس میں جن کی وجہ سے وہ ضعیف ہے یا موضوع ہے، بتائیں۔ بھائی آپ تو بس نہیں بولتے رہے، رو کیوں رہے ہیں آپ؟ کوئی قریبی سٹک گیا کیا؟ استغفر اللہ، رو کیوں رہے ہیں؟ مجھے کچھ بولنے کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ نہیں آپ جو ہے وہ جب سوال چنا کیا جائے جواب آپ گندم دے تو ہم نہیں بولنے دیں گے۔ جو سوال کیا ہے اس کا جواب دیجئے۔ آپ نے اس کی سند پہ اعتراض پیش کیا ہے، آپ اس کی سند پہ ہم سے جرح کریے۔ کہاں اعتراض کیا؟ کہاں یہاں تو کیا ہے۔
तो आप मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? जी सुनाइए, अगर हटेंगे मौजू से हम फिर पकड़ लाएंगे यहीं। चलिए बोलिए। हाँ ठीक है बोलिए। मैंने पूछा था कि हदीस में आपने कहा कि हदीस शरीफ कत्यु सुबूत कत्यु दलालत होता है। हाँ। मैंने पूछा था, ये मैंने 3 किस्में सनद के एतबार से तकसीम होती है। खबर मुतवातिर, इन्हीं तीनों में से जो है कि कुछ किस्में कत्यु सुबूत कत्यु दलालत में आती है और कुछ किस्में नहीं आती है, ज़न्नी सुबूत ज़न्नी दलालत में आती है। मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि नहीं आपने जवाब नहीं दिया। मालूम या नहीं मालूम है? अब मैं कह रहा हूँ खबरें मुतवातिर होती है, मैं कह रहा हूँ। हाँ ठीक है ना। हाँ सही बात है, यही बात मुझे पूछनी थी जी। तो जो अकीदे के ताल्लुक से मैं वही बात करूंगा और हदीस की वही किस्मों को मैं छेड़ूंगा। इसका ताल्लुक अकीदे से हो, वरना तो बहुत सारी किस्में मैं किन्हीं की तारीफ करता हूं। मैंने बोला खबरें मुतवातिर होती है, मैंने अब आपको जो रिवायत बयान करी है उससे मुझे उसकी सेहत पे बात करिए। चलिए ठीक है। खबरें मुतवातिर कत्यु सुबूत में आती है ना? जी हाँ। और जो है और खबर मशहूर और खबर वाहिद जो है ये कत्यु सुबूत में नहीं आती है। मैं जो कह रहा हूँ वो बताइए यार। अरे भाई बात तो मुकम्मल करने दीजिए। तो बात आप मुकम्मल करने दे रहे हैं क्या? आप अनसन बोल रहे हैं यार, जो है मौजू की बात नहीं कर रहे हैं ना आप। एक मिनट, खबर मुतवातिर खबर वाहिद और खबर मशहूर के बारे में बोल अनसन पकड़ रहा हूँ? नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो बात हो चुकी खत्म हो चुकी, फिर उसमें क्यों उंगल पेंच कर रहे हैं? आगे बढ़िए। खत्म नहीं हुई है, वही बात पे आप बात चलेगी। वो बात खत्म कहाँ हुई है? समझ रहे? आप इतने आसानी से समझ रहे कि मैं आपको छोड़ दूंगा? आप देखते जाइए। अरे आप क्या छोड़ेंगे? अभी तो मैं आपको कहाँ छोड़ रहा हूँ बाबा जी। चलिए बोलिए। सुनिए ना, बोलिए। जा रहे हैं आप इधर उधर। बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ देखिए, कत्यु दलालत और कत्यु सबूत से बात चली थी। कत्यु दलालत और कत्यु सबूत और ज़न्नी, इसका जो 4 किस्में है, इनका ताल्लुक इन्हीं 3 किस्मों हदीस से है। ठीक है ना? इसके अलावा और जो तकसीमें निकलती है वो तकसीम उस तकसीम से नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप अपने कबूल भी कर लिया और मान भी लिया है कि खबर मुतवातिर कत्यु सबूत कत्यु दलालत में आता है, और बाकी की 2 किस्में उसमें नहीं आती, ज़न्नी सबूत ज़न्नी दलालत में आता है। अब जो है मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपने जो दलील पेश की है, ये दलील मुतवातिर है या किस दर्जे की दलील है? मुतवातिर है या मशहूर है या खबर वाहिद है? बताइए। बुखारी शरीफ की जो हदीस है। जी हो गया आपका? हाँ, इसलिए कि अकीदा आपने बयान करना है तो अकीदे के एतबार से दलील पेश की जाएगी। जी बोलिए आप। जी अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि मुख्तार कुल कहते किसे हैं? ये हो गई ना बात आपकी? जी भाग गए। मैं पूछ रहा हूँ मुख्तार कुल कहते किसे हैं? मुख्तार कुल किसी और से इस तरीके से करना। जी मुख्तार कुल किसे कहते हैं? अकायद की दुनिया में ऐसी दलील रखने वाला मैं देवबंद। मुख्तार कुल किसे कहते हैं? मुख्तार कुल किसे कहते हैं? आपकी दलील का क्या हुआ? मुख्तार कुल किसे कहते हैं? आपकी दलील पेश की थी, क्या हुआ उस दलील का? मैं दावा करता हूँ कि आप मुख्तार कुल की तारीफ नहीं बयान कर पाएंगे। मुख्तार कुल जो है, आपने दावा तो पहले कर दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं दावा करता हूँ कि आप मुख्तार कुल की तारीफ नहीं पेश कर पाएंगे। अब मुझसे क्या वो करने चाले? अपने दावे में दलील पेश कीजिए। आप जो आए बुखारी शरीफ जो अकीदे की कितनी किस्में होती हैं? ये मैं अपने सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपसे सवाल कायम कर रहा हूँ, अकीदे की कितनी किस्में होती हैं? मुझे उन चीजों सबको मुझे मुताल्लिक नहीं, गरज नहीं। आपने जो दावा सुने मेरी बात सुन ले। बात करो पहले। सुने मेरी बात सुने। नहीं करूंगा। सुने आपने मुझसे अभी पूछा अभी आप चुप रहेंगे अब कि नहीं रहेंगे? आप जो है कि उससे बात कीजिए पहले। खबर मुतवातिर, खबर मशहूर, खबर वाहिद में जी दलील बिल्कुल आती है। अब मैंने आपसे पूछा, आपने मुझसे एक सवाल कायम किया था, मैंने आपको बताया खबरें मुतवातिर होती है। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अकीदे की कितनी किस्में होती हैं? अच्छा, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? फिर तो मैंने आपने मुझसे एक मिनट सुने। आपने मुझसे सवाल कायम किया, आपने मुझसे सवाल कायम किया, मैंने उसके जवाब में आपसे कहा हदीस मुतवातिर। मैंने जवाब दिया ना? जवाब दिया कि नहीं दिया? हाँ या ना? नहीं जवाब। मेरा सवाल था कि आपकी हदीस जो आती है दलील किस किस्म में आती है? आपने 3 किस्मों के नाम बताए थे। खबर वाहिद आपने कहा था। उसके बाद आपने जो पूछा मैंने आपको जवाब दिया। ठीक। अब मेरा सवाल आपसे, अकीदे की कितनी किस्में होती हैं? भाई देखो, अकीदे की किस्में उसमें को छोड़ो। नहीं मैं क्यों? अरे इसी मौजू पे बात है, मैं कहे छोड़ दूं?
मौजू यही है। कैसे बताइए? अभी तो अकीदा मौजू चल रहा है ना, तो चलिए बताइए जरा, एक मिनट, अकीदे की कितनी किस्में होती हैं, जरा बयान करिए। एक मिनट बताइए। हमारा जो मौजू है ये अकीदों की किस्म और तारीफात के ऊपर है हमारा मौजू जी। मेरा और आपका मौजू जो था वो मुख्तार, आप इंसाफ से बताइए। एक आदमी को बोलने दीजिएगा। देखिए, एक आदमी बोले तो दूसरा समझिएगा, अगर आप बीच में बड़बड़ करेंगे मैं तो बात कंप्लीट नहीं होगी। हमारा आपका मौजू ये था कि मुख्तार कुल पे बात होगी। हमने अपना दावा किया, आपने अपना दावा किया, आपने मुझसे दलील मांगी, मैंने आपको दलील दी। अब चाहिए तो ये था, उसको दलील मत कहिए आप, उसको दलील मत कहिए आप। अच्छा चलिए ठीक है, नई दी, अच्छा ठीक है, नई दलील थी। अच्छा, आपके लिए बुखारी शरीफ मोतबर नहीं है, कोई मसला नहीं, मुझे पता है नहीं मोतबर है। आपके लिए वो बराहीन कातिया मोतबर है, और कौन सी इस्माइल देहलवी किताब थी तहजीरुन नास, आपके लिए वो एक मोतबर है। वो मैं समझ रहा हूँ आपके लिए मोतबर कौन सी है, क्योंकि वो तो लिख के गए हैं ना, क्या नाम था उनका, रशीद में गंगोई। हक तो वही है जो मौलाना रशीद के मुंह से निकलता है। हो गया ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अकीदे की कितनी किस्म होती हैं? क्या मुश्किल है मौलाना साहब, नहीं पता है तो बता दीजिए ना, शर्माने की क्या बात है। एक मिनट ये बताइए मुझे, अकीदे की कितनी किस्म होती हैं? एक मिनट जी मैं पूछ रहा हूँ, अकीदे की कितनी किस्म होती हैं? जो है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर आप इंसाफ से बताइए। हमारा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए आप इंसाफ से बताइए कि अल्लाह ताला, क्या अल्लाह ताला किस्ब बयानी के ऊपर कुदरत रखता है? अब लीजिए आप मुझसे इस तरह के सवाल करेंगे, फिर मेरे सवाल जो है वो बिल्कुल नश्तर की तरह आपके सड़े हुए कलेजे को फाड़ के निकल जाएगा। अकीदे की किस्में बता दीजिए। कि अकीदे की किस्मों का ताल्लुक मुख्तार कुल से है। जी, जिस तरह से हदीस मुतवातिर का ताल्लुक मुख्तार कुल से है, उसी तरह से, क्योंकि ये अकीदे का मौजू है, ये अकीदे का मौजू है, इसलिए मुझे आपसे अकीदे की तारीफ पूछने का पूरा हक है। चलिए, अकीदे की तारीफ बयान करिए और अकीदे की किस्में भी बयान करिए। चलिए, आपको बात नहीं करनी। जुबैर साहब भागिए नहीं, प्लीज जुबैर साहब भागिए नहीं, जुबैर साहब प्लीज भागिए नहीं, जुबैर साहब प्लीज मत भागिए। आप अकीदे की बात करने आए हैं, ये मौजू अकीदे का है, तो आप मुझे अकीदे की तारीफ और किस्म बयान करिए। आप तो बहुत बड़े अल्लामा हैं, हमारे बरेलवी तो आपसे भागते हैं ना। चलिए बताइए जल्दी से। अच्छा सुनो, क्या कहते हैं, अकीदे की तारीफ सुनाइए हमें, आप जो है वो राग भैरवी ना सुनाइए। सुनो, चलो अकीदे की तारीफ बयान करो। अब आपसे तुम संभल नहीं रहे हो, अब तुमको संभालने के लिए डंडा लगाना पड़ेगा। चलो जल्दी बताओ, अकीदे की तारीफ कर। भाई बात सुन, अकीदे की तारीफ कर बे। फर्जी बकबक बकबक कितनी देर से कर रहा है, बड़ा मुनाजिर बना फिर रहा है। तो कहाँ जवाब दे पा रहे हो? अबे काटोगे तो तुम कुत्ते हो गया। चलो जल्दी मुनाजरे की तारीफ करो। एक मिनट बताओ। सॉरी, मुनाजरे की नहीं, अकीदे की तारीफ करो। चलो शाबाश। एक मिनट सुनो। ए जुबैर, ए जुबैर, अब तो तुम सुन भी नहीं रहे हो। हाँ सुनाओ ना। हाँ सुनाओ। हाँ तो सुनो, हाँ थोड़ा संजीदगी से सुनो, इतने घबराने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी दुबुर के अंदर से हवा खारिज होने लगी क्या? अस्तगफिरुल्लाह। ये जल्दी बताओ फिर। की सुन्नत पर अमल करने लगे ना। चलो अभी मैं थानवी को बताऊंगा फिर क्या क्या करता था वो है। तसनीफ के कमरे में मना कर दिया था, जवान लड़के ना आए, कहीं नफ्स के ऊपर से कंट्रोल ना हट जाए है। हाँ तो सही बात तो मलफूजाते हकीमुल उम्मत। अभी 2 मिनट में औकात पे आ जाओगे, इसलिए अगर किसी बड़े अकाबे का नाम लिया तो जूता उतार के इतने मुंह पे जूते मारूंगा कि थानवी की वो फोटो छप जाएगी जो छाता लेके बुढ़ा जा रहा था बैलगाड़ी पे। चलो अकीदे की तारीफ करो। अरे बात ये देवबंदियों की पुरानी आदत होती है कि जब फंसते हैं फौरन आला हजरत को गलाजत बकने लगते हैं उनके खिलाफ ताकि सामने वाला कॉल काट दे। लेकिन हम तुम्हें इतने जूते मारेंगे अभी कि तुम अपनी परनानी के पास जाके उनकी गोद में रख के हक दोगे और बी अम्मी के पोथोड़े सूंघ के फिर होश में आओगे। अकीदे की तारीफ कर, अकीदे की तारीफ कर, अकीदे की तारीफ कर। क्यों करेंगे अकीदे की तारीफ है? कर, क्यों करेगा अकीदे की तारीफ? अकीदा नालायक गधा कहेगा। अबे अरे काहे अपने अकाबिरों के नाम बता रहे हो? नालायक तो वो था, अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिख के गया है कि मैं नालायक हूँ, मैं कुत्ते से और सुअर से ज्यादा जलील हूँ। लिख के गया मैं सुअर से ज्यादा जलील हूँ, और लिखता है मैं अहमक हूँ। थानवी की मैयत को पड़ा रहने दो, वो ऐसे ही अजाब के अंदर है। चलो जल्दी से बताओ, अकीदे की तारीफ करो। ए देवन भाग गया। अच्छा ठीक, और बताइए। और खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह।